بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز. آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس ٹاپک کا نام ہے اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگائیں. اسٹوڈنٹس یہ حد سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے کیونکہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی صلاحیتوں کو واقعی میں حقیقتاً زنگ لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم کو زنگ نہیں لگانا ہے. لہٰذا جو لوگ افراد ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، تاکہ واقعی میں کہیں آپ بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوں. اگر ہیں تو لازمی طور پہ آپ اپنی اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ دور کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کرنا کیا ہے، آپ کو سب سے پہلے تو یہ چیک کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں جانچ کرنی ہے، چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ صلاحیتوں سے مراد کیا ہے. جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ صلاحیتوں سے یہ مراد ہے، تبھی تو ہم اپنے آپ کو اور اپنی ان صلاحیتوں کو زنگ آلود ہونے سے بچا سکتے ہیں. صلاحیتوں سے مراد اسٹوڈنٹس اور ویورز یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مخفی صلاحیتیں کہلاتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں کہلاتی ہیں، اور وہ صلاحیتیں صرف اور صرف اسی کے اندر موجود ہیں. وہ جو صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. اور ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سمپل سا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے آپ مختلف ایکٹیویٹیز میں، مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیں. جب ہم مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو پھر کہیں جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام کے کرنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے، فلاں کام کے کرنے کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، فلاں کام کو کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہے. اگر یہ ساری باتوں کا جواب ہاں میں نکل رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ فلاں کام کو کرنے کا ایک صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے. اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بدرجۂ اتم موجود ہے. اور یہ صلاحیت کب موجود ہے اور کب نہیں موجود ہے، یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا اسٹوڈنٹس؟ اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ اس کام کو کریں. اب یہ کہنا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس کام کو کریں اور کس کام کو نہ کریں، تو اس کا جواب بھی بہت سمپل سا ہے کہ مختلف ایکٹیویٹیز میں بس آپ رینڈملی گھس جائیں. رینڈملی گھس جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے بعد میں جا کر کہ یہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے اور یہ کام کو کرنے کی آپ کے اندر پوری ایبلٹی اور کیپیبلٹی پروردگار نے عطا کی ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہوں گا اور وہ مثال یقیناً آپ کے لیے سود مند اور فائدہ مند انشاءاللہ ثابت ہوگی. آج سے تقریباً 20-22 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے بڑے بھائی کینیا میں ہوا کرتے تھے تو میں ان کو جو ہے وہ لیٹرز لکھا کرتا تھا، خطوط لکھا کرتا تھا، اور رجسٹر کے پیجز کے اوپر وہ لیٹرز میں لکھتا تھا، اور رجسٹر کے پیج کے اوپر لائن چھوڑے بغیر ہوتا تھا، اور اوپر کا جو حاشیہ ہوتا تھا 4 سے 5 لائنیں وہاں پہ بھی میں لکھ دیا کرتا تھا، اور لائن کھینچتا بھی نہیں تھا، اور لائنوں کے درمیان جو اسپیس ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیا کرتا تھا. ایک موقع کے اوپر ایک دفعہ کے اندر جو خط میری طرف سے جاتا تھا وہ 8 رجسٹر کے صفحات پر مشتمل ہوتا تھا. بعض اوقات اس سے بھی زیادہ، بعض اوقات میں نے 16 صفحات کے بھی خطوط لکھے ہیں، میں نے 10 صفحات کے بھی خط لکھے ہیں، 12 صفحوں کے بھی خط لکھے ہیں. اور ان خطوط کے اندر مختلف جو معاملات ہوتے تھے ہمارے گھر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے میں بیان کرتا تھا کہ فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہمارے گھر کے اندر یہ ہوا، میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا، فلاں نے فلاں بات کہی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے میرے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو گئی، اور وہ صلاحیت ہے لکھنے کی صلاحیت، جس کو ہم بولتے ہیں رائٹنگ اسکل. نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اندر الحمدللہ لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور یہ لکھنے کی صلاحیت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے جنگ اخبار کے اندر 2001 کے اندر جو اپنا پہلا آرٹیکل میرا شائع ہوا 2001 جولائی، پورے 20 سال ہو رہے ہیں، اور اس واقعے کو جو کہ پہلا میرا واقعہ تھا اخبار کے اندر کسی بھی آرٹیکل کو شائع ہونے کے حوالے سے. اور پہلا آرٹیکل جو تھا اس کا عنوان تھا شوق کی خاطر رسوا ہوئے کہاں کہاں. اور اب تک الحمدللہ جبکہ میں باقاعدگی کے ساتھ آرٹیکلز نہیں لکھ پاتا ہوں، پھر بھی الحمدللہ 40+ آرٹیکلز روزنامہ جنگ اور روزنامہ ایکسپریس کی زینت بن چکے ہیں. مختلف عنوانات کے اوپر میں نے لکھا ہے، اور زیادہ تر میرا ٹاپک جو رہا ہے وہ نوجوانوں کی بہتری کے حوالے سے رہا ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو سیکھنے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 40+ آرٹیکلز کس طرح سے اخبار میں شائع ہو گئے. شاید آپ کو پتا ہو، اگر نہیں پتا ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ اخبارات کے اندر صرف اور صرف وہی آرٹیکل شائع ہو سکتا ہے، وہی مضمون شائع ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر تھوڑی سی صلاحیت ہو، اور جس کے اندر کوئی نوک پلک سنوارنے کا کام اخبار کا ہوتا ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ شائع ہونے کے قابل ہو. اگر شائع ہونے کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ اخبار کی زینت بننا تو دور کی چیز، اخبارات کے جو دفاتر ہوتے ہیں ان کے اندر جو ٹوکری ہوتی ہے اس کی زینت ضرور بن جاتا ہے، یعنی کہ اخبار میں شائع وہ مضمون نہیں ہوتا. میرے الحمدللہ 40+ آرٹیکل شائع ہونا اس بات کے زندہ جاوید ثبوت ہے، دلیل ہے کہ الحمدللہ لکھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت پیدا ہو گئی. حد تو یہ ہے کہ روزنامہ ایکسپریس کی جانب سے
باقاعدہ چیکس مجھے گھر پر موصول ہوا کرتے تھے پیمنٹ کے طور پر، جو اخبارات کے اندر میرے آرٹیکل شائع ہوتے تھے روزنامہ ایکسپریس سے. روزنامہ جنگ کی طرف سے کوئی بھی پیمنٹ کبھی بھی مجھے نہیں کی گئی. اب کہنا یہ ہے، میں آپ کو انفارم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی صلاحیتوں کو جانچیں گے، پہچانیں گے، تو یقینی طور پر آپ ہو سکتا ہے وہ بہترین قسم کی صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہوں اور انہی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. شرط کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ جب آپ مختلف طرح کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے. جب آپ حصہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں کام کو کرنے کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، فلاں کام کو کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے فلاں کام کو کرنے کی طرف آپ کے اندر کوئی پروردگار کی طرف سے اتنی زبردست صلاحیت ہو کہ دوسروں کے اندر وہ موجود بھی نہ ہو. شرط کیا ہے کہ آپ اپنی ان صلاحیتوں کو سب سے پہلے ڈھونڈیں، سب سے پہلے آپ نے تلاش کریں، سب سے پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں. فائنڈ آؤٹ کیسے کریں گے؟ میں نے ابھی آپ کو انفارم کیا کہ اس صلاحیت کو ڈھونڈنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مختلف کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیں. کوکنگ کے اندر حصہ لینا شروع کر دیں. لیڈیز کے لیے یا فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چھوٹا سا مشورہ ہے. اب یہ کہنا ہے کہ ساری چیزیں باہر دستیاب ہیں، یہ کوئی جواب نہ ہوا. آپ کوکنگ کے اندر حصہ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل لگنے لگے. مختلف جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ مختلف گیمز کے اندر حصہ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر فلاں کھیل کو کھیلنے کی بہترین قسم کی صلاحیت موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رائٹنگ اسکلز ہوں، کمیونیکیشن اسکلز ہوں، لیڈرشپ اسکلز ہوں، کوکنگ کی اسکلز ہوں، مختلف گیمز کو کھیلنے کی اسکلز ہوں. طرح طرح کے کام ہوتے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر آپ فائنڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کتنے طرح کے لوگ مختلف کاموں میں حصہ لیتے ہیں، سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور نتیجتاً آن لائن بیسس کے اوپر کہیں سے کہیں وہ پہنچ گئے اور زبردست طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں. میرا کام ہے صرف اور صرف آپ کو یہاں پہ انفارم کرنا. عمل کرنا نہ کرنا ظاہر سی بات ہے آپ کا کام ہے. میں آپ کو جو انفارم کر رہا ہوں وہ یہ انفارم کر رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کریں. اس کے بعد فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ آپ کے اندر کون کون سی بہترین قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ اس وقت تک فائنڈ آؤٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ مختلف کاموں میں حصہ نہ لے لیں. اب کوشچن یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈ لیا. ان صلاحیتوں کو ڈھونڈنے کے بعد زنگ آلود ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ یہ زنگ آلود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سرگرمیوں کو، ان ایکٹیویٹیز کو تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا جو آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان صلاحیتوں کے لیے اب کام نہیں کر رہے ہیں، آپ مزید اگر لکھنے کا فن آپ کو پتہ چل گیا کہ ہے لیکن آپ مزید لکھ نہیں رہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں گیم کھیلنے کا آپ کے اندر فن ہے، صلاحیت ہے، بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن آپ کھیل نہیں رہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے اندر کوکنگ کی صلاحیت ہے اور بہت اچھے اچھے لذیذ کھانے آپ بنا سکتی ہیں لیکن آپ بنا نہیں رہی ہیں، یعنی کہ کوکنگ کر نہیں رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دراصل اپنی صلاحیتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ زنگ آلود کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا گلا خود اپنے ہاتھوں گھونٹ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کے باوجود ان صلاحیتوں کے اوپر ورکنگ نہیں کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ کر کے برباد ہو رہی ہیں، زنگ آلود ہو رہی ہیں. لہذا آپ کا فرض، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی آبلیگیشن یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی ان صلاحیتوں کو ڈھونڈنے کے بعد ان صلاحیتوں کے اوپر ورکنگ کریں، مسلسل ورکنگ کریں اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ کی بنیاد کے اوپر انہی صلاحیتوں کو فائنڈ آؤٹ کر کے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں اور اپنا نام بھی روشن کریں اور اپنے کام سے سب کو آپ اتنا زبردست طریقے سے حیران کر دیں کہ سامنے والا واقعی میں حیران و پریشان ہو جائے. شرط کیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈنے کے بعد ان صلاحیتوں کے اوپر ورکنگ اتنے زبردست طریقے سے کریں کہ آپ خود ذاتی طور پر بھی حیران ہو جائیں. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اپنے فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کروائیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سر علی احمد کے نام سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں. اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں یہ بتانا بالکل نہیں بھولیے گا کہ آیا آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے اور آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈا یا نہیں ڈھونڈا اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.